کچھ نہیں کہ پیسہ ایک پیسہ تو کوئی بھی نہیں ملتا ہے، 100 پیسے جا کے 1 روپیہ بنتا ہی جاتا ہے. اور پھر نہ حد کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، نہ حد کسی کو ذلیل کرنا محفل میں. جی اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند عمل ہے، اس طرح نماز ایک اچھا عمل ہے، اللہ کو پسند ہے. خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کوئی حج اسود کو چھوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو اچھا لگتا ہے، کوئی ماں باپ کی فرمانبرداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے. لیکن یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت برا عمل لگتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ پاک نے اختیار دے دیا، اب اس اختیار کا اس شخص نے غلط فائدہ اٹھایا. جس طرح بڑا بھائی ہوتا ہے، اب وہ سمجھتے میں بڑا بھائی ہوں، چھوٹے بھائی کو چھوڑو بھائی، ابھی یہ زمین بھی میری ہے، میری ہے، میری ہے. تو مزارے کے لوگ ہیں، یہ دنیا تیری ہے نہ میری ہے، یہ دنیا تیری ہے نہ میری ہے، یہ تو مٹی کی تیری ہے، یہ تو مٹی کی ڈھیری ہے، آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان دنیا میں صرف 2 گز کفن پہننے کے لیے آیا ہے. بس یہ دنیا میں صرف 2 گز کفن پہننے کے لیے آیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں کیا ہے. کیونکہ میں اور آپ جب پیدا ہوئے بالکل ننگے تھے، کوئی جسم میں کپڑا نہیں تھا، کوئی وجود میں ہمیں کوئی انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی تھی، ہم نے کوئی شاہی لباس نہیں پہنا ہوا تھا، ہم بالکل ننگے آئے، ننگے. ایک جسم پہ کپڑے تک کا ایک دھاگا تک نہیں تھا. اور پھر جب یہاں سے گئے تو پھر کفن پہنایا، پھر ہم گئے. بس باقی اگر انگوٹھی بھی ابھی اگر میں مر جاؤں تو سب سے پہلے لگانے والے انگوٹھی نکالیں گے میرے ہاتھ سے. یہ انگوٹھی نکال دو گے، انگوٹھی اس کی کام نہیں آ رہی ہے. جیل سے کہتے تو گھر والوں نے پہلے سے نکال لی، جیل پہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے مرتے وقت انسان کپڑے چینج کرتے تھا اس کے، کوئی نہ بولے صاف کر دو. محققین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مر جائے، روح نکل جائے، ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، اس کے ناخن نہیں کاٹ سکتے، اس کے بال نہیں کاٹ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے مرنے والے کے ساتھ. تو پیارے دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے شریفوں سے کہ ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، چاچا کے حقوق، ماموں کے حقوق، پھوپھیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. آپ حقوق پڑھیں تو صحیح، آپ کو پتہ لگے گا. کبھی حقوق پڑھیں ہم، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا زیادتی کی ہے، فلانے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ہم حقوق پڑھیں کہ آیا اگر میں مسلمان ہوں اور میرے اوپر قانون لاگو اسلام کا ہوتا ہے تو آیا میں کس کس کو کیا کیا حق دوں. لیکن ہر کوئی یہاں پر کہتا ہے میرے پاس سے کس کے کہتا ہے میرا چاچا ہے، کس کا میرا چاچا، میرا چاچا کسی کا میں نہیں آیا، میرا یہ ماما ہے، کہتے میرا ماما کسی کا میں نہیں آیا. یہ پھوپھیاں تو ساری زندگی میرے ابھی یہاں ذلیل کیتا ہے، یہ میری خالہ کی یہ خالہ ہے. مطلب ساری زندگی ہم پوچھتے رہتے ہیں ہم نے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ ہم نے کسی کے ساتھ کیا کیا، یہ ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے. پہلے دوستوں آپ کی توجہ چاہوں گا، میں یہاں پر دیکھیں یہ محفل رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھگورے کہ ہم جانے والا چلا گیا، ہم کیا کریں گے پیچھے، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کیا نہیں کر گئے. ابھی اقبال بھائی یہاں سے گئے جب دنیا سے، جاؤ گے جب یہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، وہ 10 کا کفن کا ٹکڑا یہ بندے تیرا لباس کچھ بھی نہیں لے کے جاتا. آپ دیکھیں کسی مردے کو دیکھیں چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو. اسی لیے پیارے دوستوں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں، ایک اندازہ لکھتے ہیں، ایک بات لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں موقع کی مناسبت سے. وہ فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو بڑا فوکس کرتا ہے. کتنی چیزوں کو 3 چیزوں پہ بڑی فوکس کرتا ہے وہ اپنی لائف میں. اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے لیکن یہ 3 کاموں پہ بڑی اس کی فوکس ہوتی ہے کہ یہ میں کام کروں. سب سے پہلے وہ چاہتا ہے میرا نام اونچا ہو، خاندان میں جاؤں تو بیٹھا ہوں میری الگ کرسی میں میری عزت کی جائے، میں آؤں تو مجھے رسپیکٹ کرنے کی یاد ہے بھائی بہتر کرنے کے دروازے پہ آئے. اور اگر ہمیں کوئی بہتر کرنے کے دروازے پہ نہیں آیا، اس میری عزت نہیں کی، ہماری عزت نہیں کی تھی، بس اور ادھر نہیں جا میرا نام. ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ہمیں مرضی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے میں گزار رہے ہیں. تو پیارے دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان دنیا میں 3 چیزوں میں بڑی فوکس کرتا ہے. ہو سکتا ہے ہم ان میں سے 1 کو کرتے ہوں، 2 کو کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی 3 میں کرتا ہو. ہم نے کہا سب سے پہلے وہ چاہتا ہے میرا نام بڑا اونچا ہو، میں آؤں نا میرا نام ہو، میرا
اس نام کے لیے وہ کیا کچھ دنیا میں نہیں کرتا. آپ سوچ لیں, آپ دیکھ لیں, اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ باقی میں اپنے نام کے لیے کچھ کرتا نہیں کرتا ہوں. میں اپنے نام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ میرا نام ہے سید شاکر حسین چار. تو میں کہتا ہوں میری عزت کی جائے, بھائی رشتہ داروں میں میرا نام لیا جائے. میں چھوٹے بھائی کو جاؤں تو ہماری بھابھی آئے, السلام علیکم. بھائی آئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھائی بیٹا ہوں, بھائی بڑا بھائی ہوں, اور اگر چھوٹا بھائی ہو تو بڑے بھائی آئے, السلام علیکم جی, کیا تو بھائی جو ہے یہ بھی ایک اللہ پاک کی نعمت ہے جن کے پاس ہے. تو کیا ہے دوستوں, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہلا کام وہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے, پہلا کام کیا کرتا ہے وہ دنیا میں نام اونچا ہو. کیا ہو؟ نام اونچا ہو. نام کو حاصل کرنے کے لیے مطلب کیا کچھ کرتا ہے. دوسرا وہ کہتا ہے میرا لباس بڑا اچھا ہو, لباس میں کپڑے اچھے پہنوں. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں اکثر پیپروں میں یہ بات کرتا ہوں. اگر مثال مہینے میں 4 پیپریں ہوئی, 5 پیپریں ہوئی, ان میں 3 پیپروں میں تو یہ بات میں کرتا ہی کرتا ہوں. اگر ہم کہتے ہیں, میں کہتا ہوں سب سے پہلے کہ اگر میں کہتا ہوں میں عاجز ہوں یار, میں تو بڑا مسکین بنتا ہوں, میں تو بڑا سادہ بنتا ہوں یار, ہاں تو بغیر اسکی کے کپڑے آج سے پہننا شروع کر دیا. شاکر شاکر ہی رہے گا, آپ ہی رہے گی نا, لیکن بغیر اسکی کے کپڑے پہن سکتے ہیں ہم. تھوڑی سی استری خراب ہو جائے, ہم استری کر کے کپڑے پہنتے ہیں, جبکہ استری سے ہمارے وجود کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی صحابی نے استری کر کے کپڑے نہیں پہنے, لیکن ہم بغیر استری کے کپڑے پہن کے تو بتائیں. ہماری بائک استری کرنا بھول جائے, یا تو ہمیں پہلے آ گئے بجلی گڑیا نہیں ہے, تو ہم کون سے کپڑے استری نہیں دیتے. تو اس لباس کو جو ہم اپنے اوپر پہن کے رکھتے ہیں, یہ ہم کہتے ہیں ہمارا لباس بڑا اچھا ہونا چاہیے. لباس ہمارا بہترین ہونا چاہیے. کوئی شادی بھی آ جائے گی, اچھا لباس پہنیں گے, کاٹن لیں گے, اچھے سے اچھا سوٹ لیں گے. اور تیسرا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جو تیسری چیز پہ انسان فوکس کرتا ہے دنیا میں, اور وہ ہے انسان کا گھر. وہ کہتا ہے میرے گھر جگہ کسی کا کار نہ ہو. اس 2 کمرے کا کار بنایا, میں 4 کمرے کا کار بنا سا. اس 6 کمرے کا بنایا, کنارے کا بنایا, میں 2 کنارے کے کار بنا سا. اس مکان کو بنانے کے لیے, اس مکان کو حاصل کرنے کے لیے وہ جد و جہد میں لگا رہتا ہے. مکان کو بنانے کے لیے کیا, جب سعید آباد جیسا کامات میں سعید آباد میں رہتا ہے, وہ جب یہاں سے نکلے یار, جب ڈیفینس چلا جائے, ایک علاقہ ہے یار, ڈھنگا علاقہ ہے, پانی بھی نہیں آنا ہے, کار در والا پھر ڈیفینس چلا جائے, ٹریکٹر چلا جائے, ایک علاقہ ہے یار, یہ انسان کی فطرت ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہے, دوستوں فرماتے ٹائم تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو مختصر بات کروں گا. شیخ سعدی فرماتے تیسری بات جو فوکس کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گھر کو بڑا ڈیکوریٹ رکھتا ہے. بہت ڈیکوریٹ, اپنے آپ کو نہیں رکھے گا اندر سے, اندر دل کوئی کالا سیاہ کر کے رکھا ہوا ہے. بہنوں کے لیے باکس, بھائیوں کے لیے باکس, چاچا کے لیے باکس, خالہ کے لیے باکس, پھپھی کے لیے باکس, یہاں تک کہ معذرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے باکس کر کے رکھتے ہیں. میرے ابھی میرے آپ سے کیا جیتا ہے, مکان بک رہا ہے تو میرے اپنے زندگیاں بھی نہیں کہتیاں, اے مکان کیا جیتا ہے, اے میری بہن ہے. جبکہ آپ محققین کے ساتھ بیٹھے, آپ کو پتہ لگے گا, اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی آج کی محفل میں بات کر رہا ہوں, اگر کوئی چاہتا ہے, وظیفہ دیتا ہوں میں ابھی آپ کو, اگر کوئی چاہتا ہے آپ کے رزق میں اللہ پاک برکت دے, آپ کے رزق میں اضافہ بھی کرے اور برکت بھی دے, اپنی بہنوں پہ مال لٹانا شروع کر دیں, اپنی بہنوں پہ کرم کرنا شروع کر دیں. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ دیکھیں آپ کے رزق میں کیسی برکت ہوتی ہے. لیکن ہمارے کام سارے دکھلاوے کے ہوتے ہیں. تو پیارے دوستوں, جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تیسری بات کرتے ہیں, وہ مکان کی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں مکان کو بنانے کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کرتا. آج اقبال بھائی نے بڑی محنت سے گھر بنایا ہوگا جہاں رہتے ہوں گے, آج انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے, نہ وہ حرام دیکھتا ہے, نہ حلال دیکھتا ہے, نہ صبح دیکھتا ہے, نہ شام دیکھتا ہے, نہ دن دیکھتا ہے, نہ رات دیکھتا ہے, اپنی اولاد کو ترقی کے لیے. اور واحد شخصیت ہے پیارے دوستوں, آپ کبھی نوٹ کیجئے گا, بھائی کی جمع ہے, بہن کی جمع ہے, ماں کی جمع ہے, باپ کی جمع نہیں. مجھے اگر راضی کرنا ہے, جنت تو مل جائے گی آپ کی ماں کی جنت سے. اگر مجھے راضی کرنا ہے تو اپنے باپ کو راضی کرنا. اگر آپ کا باپ راضی ہے, والد صاحب راضی ہے, تو پھر آپ کو جنت ملے گی.
تو پیارے دوستوں، یہ جتنے رشتے ہیں جو والد صاحب کی طرف سے ہیں، چاہے والدہ کی طرف سے ہیں، ان کا ہمیں خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم دنیا میں آ چکے ہیں، ہمیں رہنا ہے، گھر میں بھی رہنا ہے. اب یہ تھوڑی ہم چھوٹے گھر میں رہے، جس طرح کو اللہ پاک نے اگر دیا ہے تو اچھے سے اچھے گھر میں رہے، 2 سے 4 کیا 6 کمروں میں رہے، لیکن اپنے رشتے ناتوں کو نہ بھولیں پیارے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں. اگر آپ کے چاچا نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو انہوں نے غلط کیا، اللہ اس سے پوچھے گا، آپ اس کا غلط نہ کریں. اگر آپ کے ماموں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو آپ کے ماموں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھے گی، آپ ان کے ساتھ غلط نہ کریں. کسی کا حق نہ کھائے، کسی کی زمین نہ دبائے. یقین کریں دنیا کی چیزیں ادھر ہی لے جائیں گی. یہ بغض، یہ کینہ، یہ حسد، سب کچھ چیزیں رہنے والی چیزیں پیارے دوستوں صرف اور صرف ہمارے ساتھ جائیں گی. میں نے پچھلی طرح کے کامان میں لوگوں کے لیے بات بتائی تھی آپ کو ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے 3 دوست ہیں. کتنے دوست ہیں؟ کتنے دوست ہیں؟ 3 دوست ہیں. میں بندو بولوں تو ہمارا بھی میرا دوست ہے، شفیق بھائی میرا دوست ہے، فلانا دوست ہے، یہ میرا فلانا دوست ہے، میرا والد صاحب میرا دوست ہے، میرا بڑا بھائی میرا دوست ہے. نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے 3 دوست ہیں. پہلا دوست وہ جو ہمارے ساتھ قبر تک گیا، تدفانے تک گیا. دوسرا دوست وہ جو کچھ دنوں تک ہماری قبر تک آیا. اور تیسرا دوست وہ جو ہمارے ساتھ قبر میں گیا، وہ ہے ہمارے اعمال. پیارے دوستوں، ہم اپنے اعمال سے دوستی نہیں کریں. نیکی ہمیں پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہے. اب جیسا یہ محفل ہمارے نائب بھائی اور عدنان بھائی نے سجائی اپنے والے صاحب کی، کتنے لوگ باتیں نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے لیڈیز سے باتیں کریں، جینٹس سے باتیں کریں. لوگوں کو بنوائی دی، ایسے ہی پیسے بھی لائے تھے لوگ، پیاز سے تکلیف دی تھی لوگوں نے. چھوڑو بھائی، دعا کرو اللہ پاک قبول کرے. اللہ تو قبول کرنے والا ہے آپ کے رشتے میں. لیکن آپ کو پتہ ہے کسی کو پانی پلانا، یہ گلاس پانی، یہ ایک گلاس پانی، اس میں کتنے کرتے ہیں؟ کبھی ڈراپ ہے نا، ڈراپ میں ڈال کے ایک گلاس سے کرتے کتنے بتائیں. اللہ پاک جو ایک گلاس پانی کسی کو پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گلاس میں جو پانی ہوتا ہے اس کی قطرے کے ایک ایک نیکی اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے. جبکہ وہ سیٹ تو نہیں کر رہے نا، ہم تو پھر بھی دعا کریں گے، سیٹ کریں گے، یا اللہ یہ دعا سب کر رہے ہیں، اس کو ثواب پہنچے، یہ ثواب پہنچے. لیکن پانی کا ثواب تو نہیں پہنچاتے نا. ابھی اب میں کہتا ہوں یار کامران بھائی پانی لے کے جاؤ، پانی لیا، پانی پیا، پانی پی لیا. اب میں بولوں یا اللہ یہ پانی میں جتنے ایک ایک قطرے کا ثواب تھا کامران بھائی کو پہنچے، یہ میں نہ بھی کہوں تبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے سسٹم رکھا ہوا ہے، ایسی سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے کہ وہ ساری نیکیاں جو ہے نا کامران بھائی کو ملتے ہیں. تو جو اپنے والد صاحب کے لیے کھانا کھلائے گا، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. یہ کھانا کھانے کے بعد جب کوئی آپ کو کھانا کھلائے، یا اللہ جس نے مجھے کھلایا، جبکہ کھلانے والی ذات کون ہے؟ کون ہے کھلانے والی ذات؟ اللہ کی. لیکن دعا میں کیا ہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. یا اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو اور کھلا، اور جس نے مجھے پلایا اسے اور پلا. تو پیارے دوستوں، آج کی یہ محفل پر ہمارے اقبال بھائی کے سارے ثواب کے سلسلے میں ان کے بچوں نے رکھی ہے، اور اس لیے رکھی ہے کہ یہاں پر لوگ آ کے فاتحہ پڑھے، قرآن پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، تسبیحات پڑھے، قرآن پڑھے، یاسین پڑھے، اور اچھی اچھی باتیں کریں. اور یہ سارا ثواب، یہ تو صرف ایک رسم دنیا ہوگی نا کہ میں بولوں گا یا اللہ اس کا ثواب بھی پہنچے، یہ بھی پہنچے، یہ بھی پہنچے. یہ تو ایک رسم دنیا ہے. یہ ہمارے بولنے سے پہلے ہی پہلے اللہ پاک سارا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو عطا فرما دیتا ہے. تو پیارے دوستوں، بس آخر میں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، کسی کا حق نہ کھائیں. پڑوسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنے حقوق بتائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسا گمان ہوا کہ ایسا نہیں کہ وراثت میں بھی اس کا حق نہ دے دیا جائے، وراثت میں بھی نہ دے دیا جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ بیٹا، ہم بیٹے ہیں نا، آپ بھی مانتے، میں بھی مانتا ہوں، ہمیں بھی کس نے پیدا کیا نا، ہمارے بھی تو ماں باپ ہے نا. روزے قیامت ماں کے نام کے ساتھ اٹھیں گے. کیا دنیا میں شناختی کارڈ، میں مشرف قانونی میں ایک دفعہ فاتحہ کرنے کے لیے گیا تو دعا کر لی، گھر بنایا تھا. میں نیچے آیا تو لڑکے تھے، ینگ لڑکے تھے، 20-22 سال کی عمر کے. ہوتا ہے یار اتنے مشرف قانونی اتنے سستے سستے پلاٹ ملتے ہیں، 1.5 لاکھ کے پلاٹ ملتے ہیں. ابے میرے نہیں کہتے یار، خدا کی قسم دلیل کر کے تھا میرے ماں کی ماں یار. اس ٹائم میری امی مشورہ چاہتی تھی، میرے ابے آپ کہنے والا مشورہ دے دی. آج میرا سے رکتے نہیں ہے یار، جیسے کرائے کے لینے. لیکن میں آگے آیا، میرے کے پاس یہ تجھے کہہ رہا ہے کہہ رہا میرا کم آسا اے جی گندی اولاد کو پیٹ رہا ہوتا کیسے کھٹی میں سٹ چھوڑتا. لیکن بے آسا نا، میرے تو پڑھایا لکھایا،
میں تیرا کتنا وزن ہے؟ آگے 87-88 کلو. میں نے اے تیرے پیو دی ساری طاقت تیرے اندر ہے. آج آپ نے پیو کے خلاف تو گھر کرنا ہے. حدیث پاک میں ماں باپ کے سامنے اٹھن نہ کیا جائے. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا علاوہ خانہ کعبہ شریف. خانہ کعبہ شریف کو دیکھیں اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھے آپ کو اللہ پاک ثواب عطا فرما دے گا. اور جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ پاک اس کو بھی ثواب عطا فرما دے گا. کتنا ثواب عطا فرمائے گا یہ میرے رب کی مرضی ہے. تو پیارے دوستو جس طرح میں نے آپ کو بتایا پڑوسی کے حقوق تو اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں. اگر ہم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیے ہماری نمازیں پوری ہوئی روزے پورے ہوئے زکات ہم نے اس سے لمٹ سے بھی زیادہ ہماری دیوی ہوگی کیونکہ وہاں پر تو سارا اسٹیٹمنٹ آیا ہوا ہوگا نا ہماری لائف کا سارا اسٹیٹمنٹ تو نکلا ہوا ہوگا نا ادھر سارا ہوگا. لیکن اگر ہم نے اپنی بہن کا ہاتھ کھایا ہوگا اپنے بھائی کا ہاتھ. اور یہ شریف مسئلہ میں آپ کو بتاؤ وہ بتائیں کیا ہم بیٹھتے نہیں نا کسی علم والے کے پاس ہمیں کوئی مسئلہ نہیں پتا ہے. ہم خود ہی مفتی بیٹھے ہوتے ہیں خود ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں خود ہی حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں کوئی بات ہمیں پتہ نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا ایک بندہ شادی کرتا ہے ایک شخص اگر شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے بیٹے نہیں دیتا بیٹیاں دیتا ہے اور وہ شخص مر جاتا ہے. اگر وہ شخص مر جائے اور اس کی بیٹیاں ہیں تو اس کی وراثت اس کی بہن بھائی کو بھی ملے گی. جو اس کا وراثت ہوگی جو اس کا مال بچا ہوا ہوگا اس کے بہن بھائیوں کو ملے گا. لیکن اگر اللہ نے اس کو ایک بیٹا بھی دے دیا مثال کے 5 بیٹیاں تھی آخری میں ایک بیٹا ہوا مر گیا اب صرف اور صرف اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو اس کا حیات ملے گا اور بیٹے کو ڈبل ملے گا. ارے اسلام آپ کو ڈبل دے رہا ہے ہم پھر بھی بہنوں کا حق کھا رہے ہم پھر بھی بھائیوں کا حق کھا رہے. اسلام ہمیں ڈبل دے رہا ہے. اگر 1 لاکھ باپ نے چھوڑا ہے 1 لاکھ باپ نے چھوڑا ہے 2 بہنیں ہیں 1 بھائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حبیب فرماتے ہیں بہنوں کو 25-25 ہزار روپے اور بیٹے کو 50 ہزار روپے ملیں گے. ڈبل مل رہا ہے ہر جگہ سے اسلام ہمیں ڈبل دے رہا ہے. اور یہاں پر پھر بھی آپ لوگوں کا ہاتھ کھائیں گے بیٹے ہوئے کہ فلانے کا بھی ہاتھ کھا لے اس کا بھی ہاتھ کھا لے ادھر سے بھی مال آ جائے ادھر سے بھی مال آ جائے ادھر سے بھی بس مال آتا رہے. اور آخر میں کیا ہوگا سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے. سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے. موت آ پہنچی کہ صاحب ابھی جان واپس کیجئے موت کچھ ہو گیا تو موت سب کو آنی ہے کون اس سے چھوٹا ہے وہ فنا نہیں ہوگا یہ خیال جھوٹا ہے. تو یاد رکھیے گا موت آنی ہے پیارے دوستوں. تو لہٰذا اپنے حقوق دے کے ہم کس کے حقوق کی تلفی تو نہیں کر رہے ہم اپنے ماں باپ کا خیال کر رہے نہیں کر رہے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے نہیں کر رہے. ہمیں کسی نے اپنی بیٹی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 باپ ہیں. کتنے باپ ہیں کتنے باپ ہیں 3 باپ ہیں ہر انسان کے. پہلا باپ جس نے ہمیں پیدا کیا جس کا ہم نطفہ ہیں. دوسرا باپ جس نے ہمیں بیٹی دی اپنی. ہمیشہ بائک دینا کسی کو ذرا اس کو بولے گا بائک دینا ذرا یار آپ کو اس کے چہرے کا تغیر نظر آ جائے گا. وہ پیٹرول نہیں ہے ہم کسی کو بائک نہیں دیتے. کتنے لوگ لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ کی اور بیٹی اپنی دے دیتے ہم کسی کو 2 گوا دیتے بیٹی دے دیتے ہم کسی کو. اور ایسے سے بغیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور چہیتی بیٹی بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جو شخص اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرے گا عزت کرے گا تکریم کرے گا اس کی بد زبانی پہ صبر کرے گا بی بی سیدہ کائنات کہتی ہے میں اس کو بروز قیامت جنت کی بشارت دوں. اگر وہ بیوی کے ستم پہ خاموش ہو کے زندگی گزارے گا. اور یاد رکھیے گا اور جو عورت اپنے شوہر فرعون بنا ہوا ہوگا اور وہ صبر کر رہی ہے اپنے ماں باپ کو نہیں بتا رہی کہ بھائی میرے اوپر اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی خاندان میں باتیں چل رہی ہیں کہ فلانے کی بیٹی جو ہے نا اس گھر میں ذلیل ہو رہی ہے اس کا سسر بھی صحیح نہیں ہے اس کے جو ہے داماد بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے کوئی بھی خاندان میں اس کی شوہر بھی اس کو اتنی عزت نہیں دیتا یہاں تک کہ بچے بڑے ہو گئے تو بچے بھی ابھی اس عورت کو ذلیل کر رہے ہیں لیکن وہ عورت پھر بھی صبر کرتی ہے اپنے شوہر کی وجہ سے. تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کل ایسی عورت جو اپنے شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کرے گی بی بی آسیہ کے ساتھ جنت میں جائے گی.
تو پیارے دوستوں، ہر چیز کا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ رکھی ہے تو کہیں بھی اللہ پاک نے چھوٹ بھی دی ہے۔ تو اپنی زندگی کو خدارا ہم سوچیں کہ ہم کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، ہم نے کسی کی رشتہ داری کیا تو کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص روزانہ عمرہ کرے، کیا کرے؟ روزانہ عمرہ کرے، مطلب عمرہ کر کے آ جائے پھر کل عمرہ کرے، 100 سال پائے، ایسا 100 سال زندگی گزارے، روزانہ عمرہ کرے، اور جب زکات دینے کی باری آئے تو 100 گنا زیادہ زکات دے۔ جو زکات دے گا، جو اس کے اوپر اسلام میں لاگو گیا، اس کی 100 گنا زیادہ زکات دے۔ روزانہ 1000 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 1000 مسکینوں کو کھانا کھلائے، دنیا کی ساری نیکیاں کرتا رہے، لیکن اگر اس کا رشتہ دار، اس کا بھائی، اس کی بہن خفا ہے اسے، خدا کی قسم کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ پوچھ لینا کسی کو کہ ہماری داڑیاں، کہ ہماری نمازیں، کہ ہمارے سجدے، یہ سجدوں کے نشان، یہ نیکیوں والے سفید کپڑے، خدا کی قسم زیرو ہیں اگر ہمارے رشتہ دار ہم سے کپائے۔ لیکن آج آپ دیکھیں رشتہ داروں میں خفیاں رکھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چلو بڑی بڑی باتیں ہو تو ایک سمجھ آتی ہے نا، پھر بھی نہ رکھے، بڑی بڑی باتوں میں بھی خفی نہ رکھے۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سنیں گے، آپ خدا کی قسم حیرت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ آ رہی تھی، بلکہ شام سے کسی علاقے سے آ رہی تھی، اونٹنی میں سوار تھی، ایک شخص تھا جو کافر تھا، اس نے دیکھا کہ یہ نبی کی بیٹی آ رہی ہے اور وہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، نبی 5 وقت کا نماز ہے یا نمازی تھی اندر۔ اس نے دیکھا کہ اونٹنی بڑی بہترین اونٹنی تھی، بڑی طاقتور اونٹنی تھی، وہ جا رہی تھی، اس نے کہا کیا کروں گی، اس کو تکلیف دینی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اس نے جو اونٹنی تھی اس کو تیر مارا پاؤں میں، جیسا تیر مارا، آپ کو پتا ہے ریگستان میں آپ کبھی جائے نا تو انسان کے پورے پاؤں اندر چلے جاتے ہیں، اتنی مٹی ہوتی ہے، اور ریگستان کا جو گھوڑا ہے وہ اونٹ ہے، اونٹ کی بڑی بڑی ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کو یہ مٹی کچھ بھی نہیں دیتی۔ آج مختصر کریں دوستوں یہ کہ وہ جب اس نے مارا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اوپر سے نیچے گری، حاملہ تھی، نیچے گری، خون بلیڈنگ ہو گئی اور آپ کا بچہ ضائع ہو گیا۔ 6 مہینے کے اندر اندر اس تکلیف کی بنا پر آپ کی موت آ گئی، آپ انتقال کر گئی۔ آقا کو تو سب پتہ لگ گیا تھا کس نے تیر مارے، کس نے کیا ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی، سب کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا، کیا جاؤ جو آ جائے گا معافی مانگے گا معاف کر دیا جائے گا۔ وہ شخص بھی معافی کے لیے گلی لائن میں کھڑا ہو گیا، اور جب اس کی باری نبی کے پاس آئی، نبی کے پاس، تو اس نے چادر کی جگہ میں بھائی تو رومال رکھا ہوا ہے، ادھر رومال رکھا ہے، رومال رکھا ہے، تو رومال اس نے لیا اور اپنا چہرہ چھپا دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ بیٹیوں کے قاتلوں کو بھولتا نہیں ہے، تو میری بیٹی کے قاتل ہو اور اس کے بچے کے بھی قاتل ہو، لیکن میرا رب معاف کرنے والے کو پسند فرماتے، جاؤ میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ کوئی کرے ایسا نہ، ہم معاف کرتے کسی کو، ہم فرعون بنے ہوئے اس وقت، کہ خدا کی قسم میں اکثر رشتہ داروں میں بیٹھتا ہوں نا، میں یہ بات کرتا ہوں، ہم لوگ فرعون بنے ہوئے، شتات بنے ہوئے، نمرود بنے ہوئے، حضرت عمر فاروق کے نقشے قدم پہ نہیں چلتی، ہم ابوبکر نہیں بنتے، ہم حضرت علی نہیں بنتے، ہم کسی اور مقام پہ کسی کو ہم معاف کریں، توبہ کریں، ہم چھوٹے باپ کے ہو جائیں گے بھائی اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں، اسلام ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے۔ آج کے درس میں، آج کے محفل میں آپ ایک چیز اپنے ذہن میں یاد رکھیں، معاف کر دیں۔ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، ورنہ انسان رکھے پتہ ہے، زندگی رکھے پتہ ہے، یہ بھروسہ ہے، معاف کر دیں۔ اور اگر آپ کے ایسا رشتہ دار ہے جو آپ کسی کے گھر پہ نہیں چاہتے، آپ ان کے گھر میں جانا شروع کریں۔ اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ارمان بھائی اور طاہر بھائی بڑے قسمت ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور ان کے والد صاحب کا دیدار کیا۔ لوگ نہیں کو اگر دیدار نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یا کسی دوسرے بات کو آپ کو خرچ کرنا، یا آپ کو شیخ سادی کی گول بات بتاؤ، آپ نوٹ کر دینا، لکھ لیا، میں نے یہ کہا تھا کہ میں آخر میں بات کہوں گا۔ میں بھی آپ سے پوچھوں، آج کون سی تاریخ ہے یہ بتائیں، کون سی تاریخ ہے؟ کتنی تاریخ ہے؟ 9 مئی، ٹھیک ہے، 9 مئی ہو گئی ہے۔ 1 جنوری سے لے کے 9 مئی تک ہم نے گھر میں کتنا راشن لایا؟
بتائیں مجھے، کوئی دیکھ کے بتائیں، خدا کی قسم نہیں بتا سکتا. گھر میں کتنے خرچہ کیا نہیں بتا سکتا، لیکن یہ یاد ہے اپنے مسجد میں کتنے پیسے دیے، یہ بندے کو یاد ہو. یاد یہ تم نے 16,000 یہ یاد ہے. پیٹرول کتنی دفعہ آپ نے بائک میں ڈالا 9 مئی تک، آپ کو یاد نہیں ہوگا، کبھی 100 کا ڈالا ہوگا، کبھی 150 کا ڈالا، کبھی 3 لیٹر ڈال دیا ہوگا، لیکن اللہ کے نام کے دیے ہوئے آپ کو یاد رہیں گے. کیا یہ فلانے ٹائم میں میرے تھے یار، ایک پرچی پہ یہ میں پہلے 2000 میں دیتے ہیں مدرسے میں، 10,000 20,000 ہم اپنے بچوں کی فیسیں دے دیں گے، لیکن اگر استاد نے 500 روپے منگا دی تو وہ ہم لوگوں کو موت آتی ہے 500 روپے دینے کی دوستوں. تو یہ بڑے خوش قسمت ہے، خدا کی قسم. یہ اپنے دوستوں کو نہیں کھلا رہے. جائیں ایسے ایسے لوگوں کی محفلیں ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ لاکھوں میں لگا دیتے ہیں. یہ سنڈے والے دن لوگ جا کے آج پہ کرپٹن دیگر جگہوں پہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں. یہ خوش قسمت ہے، یہ پیسہ ان کے کام آئے گا. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. یا اللہ یہ ہمیں کھلا رہے تو انہیں کھلا، تو کھلا، ہم نہیں کھلا سکتے مولا. اور یا اللہ یہ ہمیں پلا رہے تو انہیں پلا. تو ہم دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس آج کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے. جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اقبال بھائی کے درجات کو بلند عطا فرمائے، کیونکہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرمائے. اور آخر میں ایک اور چیز کے نبی پاک سے سنائے، 3 چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں. 3 چیزیں، انسان مر جاتا ہے ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں، مرنے کے بعد کام آتی ہیں. ان میں ایک بیٹا نہیں. لیکن بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کا لوگ بولنا بیٹی بیٹی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. آج کی بیٹی میں ایک چیز یاد ہے، بیٹی نہیں ہے. بیٹی اس لیے نہیں ہے کہ حدیث مبارکہ نے کہ بیٹی جوان ہو جائے اور اس کی شادی کر دی جائے. اور ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کا شوہر رکھتا ہے. اس کا شوہر، میں نے آپ کو یاد ہے نا پچھلی دفعہ واقعہ سنایا تھا، کامران دیکھیے تھا، جو شادی والا واقعہ سنایا تھا کہ وہ مر گئے تھے، اس کا والد صاحب مر گیا، شوہر نے منع کیا نہیں گئے. نبی نے کہا جب تمہارے شوہر نے منع کیا ہوا ہے تو آپ نہیں جا سکتے. تو بیوی کے لیے ایک ہی حقوق ہے اس کے شوہر کی، پر میں بتا دیں. تو بیٹا جو ہے نا، بیٹا ابھی اگر ایک آپ کی بیوی کہتی ہے بھائی میرے برات جا رہے ہیں عمرے کے میں بھی بیویاں نہ، آپ بولتے آپ شوہر آپ بولتے نہیں جا بھائی نہیں منع کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ آپ بولتے نہیں جائے گی، گھر کا نظام خراب ہو رہا ہے آپ نہیں جاؤ. اور اگر وہ عمرے پہ چلے جائے گی تو وہ استغفر لوگوں نے کس کس گناہ سے محدث نے کس گناہ کا اس کو مرتد قرار دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات سے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دوزخ میں سب سے زیادہ کون تھی؟ کہا عورتیں تھی سب سے زیادہ. وہ کس گناہ کے بد میں دوزخ میں زیادہ تھی؟ وہ شوہر کی نافرمانی، بغیر پوچھے ہوئے گھر سے باہر نکل جانا. یہاں پر تب پوچھتے بھی نہیں ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ پوچھنے چلے جاتی ہے بھائی دوسرے کا شوہر منع بھی کرتا ہے. خیر منع نہیں کرنا چاہیے شوہر کو. خاندان میں اگر اس طرح کی کوئی اس طرح کی آپ کی خفگی ہے، اپنی خفگی کو بھی دور کرے، اپنے بچوں کو بھی کرے. یہ زندگی یہ نہیں کہ ساری زندگی خفگیوں میں گزاریں گے. خدا کی قسم قبر کا حالات بہت خراب ہے. تو صدقے جاریہ کا پہلا کام، دوسرا چھوڑا ہوا ایک، اور تیسرا بیٹا. بیٹا جو من کرے گا، اب طاہر بھائی اور عدنان بھائی جو بھی کام کریں گے اچھے کام کریں گے، ان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایصال ثواب، ایصال بھیجنا، ایصال مطلب بھیجنا، ثواب کو بھیجنا. یہ ہم جتنا پڑھیں گے ثواب کو بھیجیں گے. اگر ہم نے نہ بھی بھیجا آٹومیٹکلی پہنچ جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ لی کہ بیٹے اپنے والد صاحب کو یاد کر رہے ہیں. جس طرح کامران بھائی نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا، ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگا دیے، انہوں نے بھی لگا دیے. ہم اپنے مال کو دیکھیں ہم کہاں لگا رہے بھائی؟ معذرت کے ساتھ کریں دوستوں. میرا ایک ایسا دوست بھی ہے، ایسا دوست بھی ہے، میں نے اس کو کافی دفعہ سمجھایا، ابھی تھوڑا سا سمجھ گیا ہے، لیکن وہ اپنی ماں سے ملنے نہیں جاتا. بیماری میں رہے گا اپنی ماں سے نہیں ملتا. بولتا یار میری ماں ٹھیک نہیں ہے، اس ساری زندگی میرے اپنی تکلیف تھی، میں اپنے بھی تکلیفاں کرے گا. آپ جو بھی کرو، ماں ماں ہے. ماں کوٹھے میں بیٹھی ہوئی ہو یا کوٹھی میں بیٹھی ہوئی ہو، اولاد کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے گفتگو کرے یا اس کے لیے کوئی ایسی زبان اختیار کرے جس سے اس کو تکلیف ہو. میں نے کہا تم دنیا ہی کے دوسری بندے ہو. میرا دل تو کرتا ہے میں ایک تختی بنا کے لکھ دوں کہ والدہ کا نافرمان دوزخ میں جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک ہے. یہی ماں باپ، نبی پاک فرمائے یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، یہی ماں باپ تمہارے لیے دوزخ ہے.
خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اور خدمت نہیں کرو گے تو دوزخ ملے گی۔ تو پیارے دوستو، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عدنان بھائی اور طاہر بھائی کی آج کی اس قابل کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے، ان کے والد صاحب کی اللہ تعالیٰ بے شمار بخشش و مغفرت عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دادا فقیر حسین صاحب کی بھی بے شمار بخشش و مغفرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرمائے، اور اعظم خان صاحب کے لیے، سمیہ کے لیے، رفتر کے لیے جو ان کی خالہ ہے اور ان کے بھائی ہیں، ان کے ہمارے عرفان بھائی کی، ان کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرمائے، ہمارے طاہر بھائی اور خان کی والدہ کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے صحتیابی عطا فرمائے، سمیرہ اور روما کے لیے بھی دعا کریں، اور خاص طور پہ روما کے لیے دعا کریں اللہ پاک انہیں صحتیابی عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کا جو مسلمان پہ حق دعا، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا دعا ایک مومن کا اختیار ہے، ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ہم جب دعا کرتے ہیں نا اللہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ بہت گناہ گار ہے، اس نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تو اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کسی حال میں بیٹھا ہوا ہے، کسی گلی میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کوچے میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں، رب العالمین ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے اور خوش ہوتا ہے دعائیں مانگنے سے۔ آزاد ہوئی آزاد کے جواب دیتے ہمیں دعا کو اللہ تعالیٰ ہما کو صحتیابی عطا فرمائے، اور ان کی ایک بچی ہے سندس، اللہ پاک سندس کو بھی صحتیابی عطا فرمائے، اور ان کے پیاس خانہ ہے اویس خان صاحب ہے اور نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے شمار بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ اذان ہوئی ہے، میرا اذان کے بعد چلا کہ بھائی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، میں پیسے دیتا ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، تو پھر بیٹی بھی دعا کر سکتے، دعا تو غیر بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہو ہمارے 4 صاحب یہاں سے بول کے کہ ابھی بیٹی دعا نہیں کر رہی ہے، بھائی ایسی بات نہیں ہے، دعا کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی کے بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح مظلوم کی دعا ڈائریکٹ پہنچتی ہے اوپر، اسی طرح باپ اگر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا، باپ اپنے بیٹے کی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی فوراً قبول فرماتا ہے، اور بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا اللہ پاک وہ بھی قبول و منظور عطا فرماتا ہے۔ تو اگر بیٹی دعا کرتی ہے شوہر کی اجازت سے تو اللہ پاک وہ بھی قبول کرے گا، بیٹی کی دعا بھی قبول کرے گا، یہ نہیں کہ نہیں کرے گا، لیکن شوہر کی اجازت سے، اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پھر وہ عمرہ تک نہیں کر سکتی، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، اگر شوہر بولتا ہے بھائی نہیں پڑھو میری روٹی پکا، تو عورت کے حکم نہیں ہے وہ قرآن پڑھے، وہ قرآن پڑھے گی اللہ پاک اس کو گناہ کرے۔ اور ہمارے اقبال بھائی مجھے تو یقین کریں ویڈیو، یہ کاشف کی ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ جب اس دن ہم بیٹھے تھے تو جب پروگرام ختم ہوا ہمارے کامران بھائی کے والدین کے سارے ثواب کے سلسلے میں تھا تو بڑے خوش ہوئے، میرا شاہ صاحب تمہاری دعا ماں بہت اچھی لگی ہے، میرا سے بھی دعا کرو خدا ماں کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ اقبال بھائی کے آخر کے الفاظ، کیونکہ میرے تو ہمارے جب میں آنا جانا تو تھا نہیں اتنا، لیکن میں بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا ویڈیو میں دیکھنے لگے یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ بچہ بیٹھا تھا ساتھ، اس کے ساتھ ہمارے اقبال بھائی بیٹھے تھے اور بیٹھ کے ہم نے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا، اور دعاؤں کی بہت انتظار کر رہے تھے کہ آج شاہ صاحب دعا ہر بندہ کہتا ہے، تو دیکھیں ہمیں بھی پتا ہے آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے کیا پتا ہفتے کے اندر اندر ہمیں بھی ہمارا بھی کوئی تیسرا کر رہا ہو، کوئی سوائب کر رہا ہو، کوئی کیا کر رہا ہو، تو اپنی موت کو یاد رکھیں۔ حسن بصری کی بات میں یہ یاد ہے کہ بچہ ناک پڑے گا، حسن بصری کی یہ بات اگر پیارے دوستوں غور سے سنیے، حسن بصری ایک جنازے میں ساتھ گئے، تدفین ہوئی، تدفین ہونے کے بعد پہ رکھ دی گئی، مٹی ڈال دی گئی، فاتحہ ہو گئی، لوگ جانے لگے، آپ نے کہا ساتھیوں رک جاؤ ذرا ایک بات سنو۔ حسن بصری بہت بڑے بزرگ تھے، جب انہوں نے روک کے سب کو کہا کہ یہ حضرت آپ نے فرمایا یہ بتاؤ مرنے والا مر گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، اللہ کے حکم سے اگر اللہ اس کو زندگی دے دے، اس کو حیاتی دے دے، اس کو زندہ کر دے اور یہ باہر نکل کے کیا کرے گا؟ بھی نماز کی پابندی کرے گا، ماں باپ کی پروردگاری کرے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ روزے بھی کوشش کرے گا، رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، کیونکہ قبر سے ہو کر آ گیا یہ تو یہ تو واپس نہیں آئے گا، تم تو اس کے اوپر ہے، تم ہی یہ تیاری کر لو جی تم آپ تیرے کو یہ ایسا 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 کرنا ہے۔ تو کیا ہے دوستو، نماز کوشش کریں اپنی لائف میں نہ چھوڑیں، کوشش کریں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں سلوک ہر ایک کے ساتھ اچھا رکھیں۔ اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، تمام یاد نہیں جواب دوں گی، ایک بات مجھے بڑی بہترین ایک بات یاد آئی ہے، ایک حکایت ہے، حکایت بہت ہی پیاری حکایت ہے، بہت ہی پیاری، آپ سنیں گے آپ کے دل میں انشاءاللہ یہ واقعہ لگے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں
ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے بولا کہ قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، اگر میں مر گیا، میری وصیت ہے، تو مجھے پہلی رات میں نہیں دفنانا، میری رات میں نہیں دفنانا، میری جگہ پہ کسی اور کو دفنا دینا، اور جو منہ مانگی قیمت وہ مانگتا ہے اس کو دے دینا، تاکہ جو پہلی رات کا عذاب ہے وہ میرے اوپر نہ آئے، میں دوسرے دن کا عذاب جیل لوں گا، دیکھ لوں گا۔ کہتے ایک وقت آیا واقعی موت تو موت ہے نا، موت تو آنی ہے، تو بادشاہ مر گیا، ایک حکایت ہے ہمیں ہلانے کے لیے، بادشاہ مر گیا۔ اب جب بادشاہ مر گیا تو اعلان ہوا کہ بھائی بادشاہ نے کہا تھا کہ میں مرنے کے بعد جو میری قبر کی جو پہلی رات ہوگی کوئی اور اس کو ہماری ملکہ نے کہا ہے کہ آدھی سلطنت دے دیں گے، کتنی سلطنت دے دیں گے؟ جتنا ملک ہے آگے ملک کی سلطنت اس کو دے دی جائے گی، بس ایک رات قبر میں سو جائے۔ اب ہر بندہ ڈرتا تھا موت قبر میں جانے سے، آج کل تو ہم ڈر ہی نہیں ہے، نہ خوف ہے۔ ایک شیخ صاحب سے بولا یار اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب پوچھے گا نا، اس کو جو دیا ہے اس کا حساب و کتاب پوچھے گا۔ میرے پاس تو ایک گدھا ہے، گدھے کا کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ میرے سے؟ ایک گدھا ہے میرے پاس، اور میں لوہار ہوں، لوہے کا کام کرتا ہوں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس پہ گدھے کے کام دیتا ہوں، بس میں چلے جاتا ہوں۔ اس سے حامی بڑھ دی، کہتے جب اس سے حامی بڑھ دی وہ قبر میں گیا، قبر میں اس کو لٹا دیا، اور کہتے جب پوری رات گزر گئی، پوری رات گزری تو وہ جیسا قبر سے نکلا اور بھاگنے لگا، وہ قبر سے نکلا بھاگنے لگا، لوگوں نے پکڑا، بولا بھائی آدھی سلطنت کے مالک ہو چکے ہو، آدھی سلطنت کے مالک ہو چکے ہو، جاؤ نا۔ اس نے کہا نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے۔ بولا کیوں؟ بولا جیسا میں قبر میں گیا، میں رب سے پوچھا، من رکھوں گا، ہاں دلوں گا، یہ سوالات پوچھے اور زندگی کے بارے میں پوچھا۔ دوسرا بچہ کہتا ہے نہیں یار منکر نکیر جو آتے ہیں، نکیر نے کہا جو منکر رہا ہوتے ہیں، نکیر نے کہا چلو یار یہ بیچارہ غریب بندہ تھا یار، دکان کا ایک دکان تھی اس کے بعد بیچارہ غریب بندہ تھا، چلو جانے دو، معاف کر دو اس کو، چھوڑو۔ اس نے کہا نہیں یار ذرا دیکھو تو صحیح، جو ایک گدھا تھا گدھے کے حقوق پورے کیے نہیں کیے اس نے، تو پتہ لگا گدھے کو ٹائم پہ کھانا نہیں دیتا تھا۔ اس نے کہا گدھے کو ٹائم پہ کھانا کیوں نہیں دیا؟ تمہارے مابین تھا، جانور تھا، انسان کا خیال کرنا چاہیے تو پھر بھی جانور ہے۔ اس نے چاقو کیا، ایک مارا اس کے، اس کے بعد اس نے کہا دیکھو اس کے اوپر زیادہ ظلم تو نہیں کرتا تھا، بولا ہاں مال زیادہ ڈالتا تھا، پھر اس کو مارا۔ اس نے یہ کیا یہ کیا، ایک گدھے کے حقوق کی وجہ سے بولا پوری رات فرشتے مجھے مارتے رہے، اگر میں سلطنت کا مالک بن گیا تو پھر تو ساری زندگی کا بھی مار کھاؤں گی، تو قبر میں تو خالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ نماز مغرب اجازت جو ہے کہ ناچ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور پھر چلا اس کے بعد ناچ نہیں، پھر چلا پاتے